बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। सफरीना ने सिकंदर को हर जगह ढूंढा था, लेकिन सिकंदर और उसके साथ लड़की का कहीं भी अता पता नहीं मिल रहा था। वो जान चुकी थी कि अब वो सिकंदर की गुलामी में नहीं है, और ये बात भी उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी कि एक इंसान उसे छोड़ चुका है। होना तो ये चाहिए था कि वो सिकंदर को मार देती, जैसे वो अपने बाकी होने वाले तमाम आकाओं को मार चुकी है। बार सिकंदर न सिर्फ जिंदा था, बल्कि उसे अपनी गुलामी से भी निकाल चुका था। सिकंदर, 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 सफरीना ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। वो इस वक्त बंगले के पीछे मौजूद स्विमिंग पूल के नजदीक खड़ी हुई थी। उसके चारों चेले भी मारे जा चुके थे और वो इंसानी और शैतानी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह चुकी थी। लेकिन उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे इस बात का गरूर है कि वो अकेली है, कि वो अकेली हो तब भी कोई ऐसा इंसान या जिन पैदा नहीं हुआ जो उसे शिकस्त दे सके। एक जगह रुककर सफरीना ने दोबारा से सिकंदर का चेहरा तस्वुर में लाया, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। काश मैं तुम्हें उसे दिन ही मार लेती जब मैं तुम्हारे कब्जे में आई थी, सफरीना बड़बड़ाई। सफरीना के जहन में अचानक एक ख्याल आया और वो एक लम्हे की भी परवाह किए बगैर बिजली में तब्दील होकर उड़ने लगी। उसका रुख सकीना के घर की जानिब था। थोड़ी देर में बिजली सकीना के घर के सहन में उतरकर इंसानी शक्ल में तब्दील हो गई। घर को ताला लगा हुआ था और अंदर बाहर लाशें भी गायब थीं। ये सब मोहल्ले वालों ने किया था। कुछ दिन तक जब सकीना के घर से कोई खबर नहीं आई और ना ही किसी इंसान को निकलते देखा, तो मोहल्ले वालों को शक गुजरा। जबकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, ये देखकर चंद मोहल्ले की औरतें घर में आईं और फिर कटी फटी लाशें देखकर चीखें मारती हुई बाहर को भागीं। बाहर जाकर हवास बाख्ता अंदाज में मोहल्ले के लोगों को जब ये बात बताई, तो मोहल्ले के मर्द डरते डरते अंदर दाखिल हुए और फिर हिम्मत करके लोगों ने न सिर्फ लाशों की तदफीन की, बल्कि घर से भी खून के निशानात और धब्बे हटा दिए। खसाना भी शायद वो अपने साथ ले गए थे, लेकिन कमरे में मौजूद सामान अभी भी बिखरा पड़ा था। सफरीना ने घर के तमाम कमरों में चक्कर लगाकर देखा कि शायद कोई बात पता चले, लेकिन वहां ना कोई इंसान था, ना ही कोई सबूत। इसलिए घूम फिर कर जब थक गई तो कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई। किधर छुप गया है ये, सफरीना ने खुद से कहा। अचानक उसे सिकंदर के पुराने घर का ख्याल आया। वो झटका खाकर खड़ी हुई और फिर दोबारा से बिजली बनकर दूसरे शहर की जानिब उड़ने लगी। सिकंदर का घर भी करीब के शहर में वाक़या था और सफरीना को वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। घर में उतरकर बिना शक्ल तब्दील किए वो कमरे में गई, लेकिन यहाँ भी उसे मायूसी ही हुई। सिकंदर पूरे घर में नहीं था। जालिम सिकंदर और सकीना इस वक्त अपने घर में मौजूद कमरे में बैठे हुए थे और ये कमरा सिकंदर और सकीना के ज़ेरे इस्तेमाल था। साकिब और उसके दोस्त इन तीनों को यहाँ पहुंचाकर वापस चले गए और अब ये तीनों बिखरे तोहफों के साथ कमरे में बैठे हुए थे। सकीना अभी भी गर्दन झुकाए बैठी थी, जबकि जालिम और सिकंदर भी खामोश बैठे हुए थे। ऐसी खुशी के मौके पर आप लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? अचानक जालिम की आवाज़ उन दोनों के कानों में टकराई। शायद आप दोनों मेरी मौजूदगी की वजह से खामोश बैठे हुए हैं, जालिम ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सिकंदर बोला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऐसी ही बात है। अच्छा सिकंदर साहब, मैं कुछ वक्त के लिए अपने इलाके की तरफ जाना चाहता हूँ, अगर आप दोनों इजाज़त दें। जालिम यहाँ से जाना चाहता था और उन दोनों को अकेले में कुछ वक्त देना चाहता था, इसलिए उसने अपने इलाके का बहाना किया। क्यों जालिम साहब? सिकंदर ने हैरानी से पूछा। वो जालिम की बात का मतलब समझ गया था, लेकिन अपने इलाके जाने वाली बात उसे समझ नहीं आई थी। बस ऐसे ही सिकंदर साहब, दिल कर रहा है कि वहां जाऊं जहां जहां मेरे सब लोग होते थे। ऐसे थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। अच्छा, सिकंदर ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। उसने जालिम को जाने की इजाज़त दे दी थी। सकीना यहाँ भी कुछ नहीं बोली थी। बहन, क्या मैं जा सकता हूँ? जालिम ने सकीना से भी इजाज़त मांग ली। जी ठीक है भाई, सकीना ने मुख्तसर जवाब दिया। सिकंदर और सकीना से इजाज़त मिलने के बाद जालिम अपनी जगह से गायब हो गया। जालिम के जाने के बाद भी कमरे में खामोशी छाई रही। अचानक सिकंदर ने सामने पड़े तोहफों में से एक तोहफा निकाल लिया। यह खूबसूरत से कपड़े में लिपटा कोई लिबास था। सिकंदर ने कपड़ा हटाया तो उसे सफ़ेद रंग का लिबास नजर आया। ये सकीना के लिए बना हुआ रेशमी कपड़े का फ्राक नुमा लिबास था, जिस पर मोतियों से खूबसूरत काम किया गया था। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बना हुआ है, सिकंदर ने लिबास की तारीफ करते हुए कहा। क्यों सकीना, तुम क्या कहती हो? सिकंदर ने सकीना की तरफ अपना चेहरा किया। जी हाँ सिकंदर, बहुत ही खूबसूरत बना है।
सकीना ने तारीफ कर दी। सकीना की इस बात के बाद सिकंदर ने कोई बात नहीं की। वो मुंतजिर रही कि सिकंदर कोई और भी बात करेगा। उसने सिकंदर की तरफ देखा। वो यकटुक होकर लिबास को देखे जा रहा था। सिकंदर, सकीना ने उससे मुखातिब किया। क्या हुआ सकीना? सिकंदर ने सकीना की तरफ मुंह करके कहा। अगर मैं लिबास पहनूं तो? सकीना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, बिल्कुल पहनो, बल्कि तुम्हें ये जरूर पहनना चाहिए। सिकंदर खुश हो गया। शायद उसके दिल में ये ख्वाहिश जागी थी कि सकीना ये लिबास पहने, लेकिन वो कह नहीं रहा था। मैं अभी आई। ये कहकर सकीना ने लिबास उठाया और फिर कमरे से निकलकर वॉशरूम में चली गई। 5 मिनट नहीं गुजरे कि कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज उभरी। ये सकीना थी जो लिबास पहनकर दोबारा आ रही थी। जैसे ही सकीना कमरे में दाखिल हुई, सिकंदर तो उसे देखता ही रह गया। बेशक सकीना पहले भी काफी खूबसूरत और पुरकशिश थी, लेकिन इस लिबास ने उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया था। कैसी लग रही हूं मैं? सकीना ने जब सिकंदर को हैरान देखा तो उसके दिल में सिकंदर के सोचों को जानने की ख्वाहिश उभरी। वो अपनी तारीफ सुनना चाह रही थी। सकीना, मुझे औरतों की तारीफ करना कभी नहीं आई, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाद खूबसूरती खत्म है। माशाल्लाह, इन कपड़े में तो चांद की मानिंद लग रही हो। मेरे लिए ये अल्फाज भी बहुत है सिकंदर। शुक्रिया आपका। सकीना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सिकंदर के करीब आई और उसके साथ ही लिबास को ओढ़कर बैठ गई। लो जी, अब बीवी की तारीफ करने पर भी कोई शुक्रिया कहता है, सिकंदर ने मुंह बनाने की एक्टिंग करते हुए कहा। सिकंदर के इस तरह मुंह बनाने पर सकीना खिल उठी। सिकंदर, मैं आपकी तारीफ करने पर शुक्रिया नहीं कह रही, बल्कि इस बात पर कह रही हूँ कि आपको तारीफ करना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने मेरी तारीफ की। ओह, सिकंदर ने समझने वाले अंदाज में कहा। वैसे तारीफ करने पर कुछ मिलना चाहिए, कोई तोहफा शोफा, कोई गिफ्ट विफ्ट। सिकंदर ने सकीना की जानिब मायने खेज अंदाज में देखा। सकीना चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई। मेरे ख्याल से इन तोहफों में आपके लिए भी कोई लिबास होगा। ये कहकर सकीना सारे तोहफों को देखने लगी और फिर मर्दाना लिबास नजर आ गया। ये नीले रंग का कॉटन का सूट था। मेरे ख्याल से ये बेहतर है, सकीना ने सूट देखते हुए कहा। अब बीवी कहे और सूट अच्छा ना लगे, या तो शोहर की खैर नहीं या फिर लिबास की। सिकंदर ने जब ये कहा तो सकीना सूट को गोद में रखकर खिलखिला उठी। इस दफा तो वो इतना हंसी के पेट को पकड़ लिया। काफी देर हंसने के बाद उसकी हंसी को ब्रेक लगी। शोहर की भी खैर है और सूट की भी। चलें, अब जब तक ये तब्दील कराएं, मैं दूसरे तोहफे देख लेती हूँ, सकीना ने सूट सिकंदर को पकड़ाते हुए कहा। क्यों नहीं, अभी बंदा जाता है और सूट तब्दील करके आता है, सिकंदर ने सूट पकड़कर उठते हुए कहा। वह सकीना को मुस्कुराता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया, जबकि सकीना बाकी तोहफों को देखने लगी। 2 मिनट नहीं गुजरे कि सिकंदर दोबारा से कमरे में दाखिल हुआ। वो पुराने लिबास में था। अरे क्या हुआ, आपने सूट क्यों तब्दील नहीं किया? सकीना ने हैरत से पूछा। भाई, सूट तो मुझे दे दिया, लेकिन उसमें तो नाड़ा ही नहीं है, सिकंदर ने सूट सामने करके कहा। ओह, सकीना को पहले तो सिकंदर की बात पर हैरत हुई, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर कहके लगाने लगी। अब ये क्या बात हुई? सिकंदर ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं सिकंदर, रुके मैं देखती हूँ। ये कहकर सकीना तोहफों में से सूट वाली थैली निकालने लगी। उस थैली में लिबास के अलावा कुछ मर्दाना इस्तेमाल का सामान भी था, और फिर उसे थैली में इलास्टिक नजर आ गया। इससे काम चलाना पड़ेगा, सकीना हंसी। ओह, सिकंदर भी सकीना के साथ कह लगाने लगा। वो दोनों साथ ही कुछ तस्वर कर रहे थे, जिस पर दोनों की हंसी निकल गई। कुछ देर सकीना ने सिकंदर को सूट पकड़ा दिया तो वो वापस बाहर निकल गया और 10 मिनट बाद तैयार होकर वापस आ गया। आप भी किसी शहजादे से कम नहीं है सिकंदर, सकीना ने तारीफ कर दी। ओह हाँ, नहीं, ये लाइन मुझे तुम्हें कहनी चाहिए थी यार, सिकंदर ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। चले, अब भी वक्त है, बोल दें, सकीना ने कहा। अच्छा, या मैं अपनी शहजादी का शहजादा लग रहा हूँ? सिकंदर ने सकीना के सामने खड़े खड़े एक पोज बनाया। नहीं। अरे क्या मतलब, सिकंदर ने मुंह बना लिया। सकीना उठी और सिकंदर के साथ खड़ी हो गई। अब आप शहजादी के शहजादे लग रहे हैं। अल्लाह इस जोड़ी को हमेशा ऐसा ही मुस्कुराता रखे, सिकंदर ने सकीना की आंखों में देखकर कहा। आमीन, दोनों ने मिलकर कहा, लेकिन पीछे से भी किसी के आमीन की आवाज सुनाई दी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जालिम कमरे में दाखिल हो रहा था। अब दोनों सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी प्यारा लग रहा हूँ जालिम, सिकंदर ने शरारत भरे लहजे में कहा। जी हाँ सिकंदर साहब, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, जालिम ने सीधा सा जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब पर दोनों ही कह लगाने लगे। क्या हुआ, आप दोनों किस बात पर हंस रहे हैं? जालिम ने अपने हाथ में पकड़ी देगची और थैली कमरे में कालीन पर रखते हुए कहा। मैं आपको प्यारा लग रहा हूं ना, इस बात पर हंस रहे हैं, सिकंदर बोला। ओ अच्छा। अरे जालिम साहब, ये क्या है? सिकंदर ने नीचे रखे सामान का पूछा। सकीना भी हैरत से देख रही थी। ये खाना और आप दोनों की शादी का तोहफा है, जालिम ने मुस्कुराते हुए कहा।
اور شکریہ دونوں نے مل کر کہا۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ سکینہ نے دیگچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لیں بہن۔ جالم کی بات سن کر سکینہ اور سکندر دونوں آگے بڑھے اور دیگچی کو اوپر سے دیکھا۔ دیگچی ڈھکی ہوئی نہیں تھی اور ان دونوں نے جو دیکھا ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ دیگچی میں سونے کے زیورات اور سکے تھے اور دیگچی منہ تک بھری ہوئی تھی۔ یہ حیرت سے سکندر کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ بھائی یہ آپ کہاں سے لائے؟ سکینہ نے حیرت سے پوچھا۔ بہن یہ ہمارے قبیلے میں رکھی ہوئی تھی اور سارا قبیلہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن سب جنوں کے مر جانے کے بعد اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور اب یہ ویسے بھی میرے کسی کام کی نہیں، اس لیے میں یہ آپ دونوں کو بطور تحفہ دے رہا ہوں۔ سکندر بھی جان گیا یہ وہی خزانہ ہے جس کے لیے وہ سفرینہ کے ساتھ گیا تھا، اور پھر وہاں پر جنگ شروع ہو گئی، لیکن وہ اس بات کر کے جالم کو افسردہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ جالم، سکندر بولا، لیکن ہم اس کا کیا کریں گے بھائی؟ سکینہ ابھی بھی حیرت میں تھی۔ بہن آپ دونوں نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے تو راستے میں بہت سی پریشانیاں آئیں گی، اور ہاں یہ خزانہ آپ کو کام دے گا، لیکن سکینہ بولی، بہن آپ نہ سوچے زیادہ، بس یہ سوچیں کہ یہ تحفہ بھائی نے دیا ہے ایک بہن کو۔ جالم سکینہ کی طبیعت سمجھ گیا تھا اور اب بھی اسے جذباتی کر رہا تھا۔ اچھا، سکینہ بھی راضی ہو گئی، چلیں اب میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اب دونوں جب تک باتیں کریں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ جی ٹھیک ہے بھائی، سکینہ نے یہ کہا تو جالم کمرے سے باہر نکلا اور ہوا میں اڑتا ہوا باہر چلا گیا، اور ان دونوں کو آج کی رات اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا۔ سفرینہ باولی ہو کر سکندر کو ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد غصے میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے سکندر کا چہرہ تصور کیا۔ اچانک اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے غصے سے سکندر کا نام پکارا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہاری روح کانپ اٹھے گی، بے وفا انسان، وہ چلائی۔ سفرینہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور خود کو بجلی کے روپ میں ڈھال کر اڑنے لگی۔ اس کی رفتار اس سے پہلے کبھی اتنی تیز نہیں تھی، شاید یہ غصے کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن اس نے نہ صرف سکندر کو دیکھ لیا تھا بلکہ سکندر کے ساتھ لیٹی سکینہ کو بھی دیکھ لیا، جس کا مطلب تھا کہ ان دونوں کی نہ صرف شادی ہو چکی ہے بلکہ سفرینہ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے نکال پھینکا ہے۔ سکندر ہمیشہ ہی حصار میں رہتا تھا، لیکن آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی، اور وہ اپنے جسم کو پاک کیے بغیر ہی سو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سفرینہ کی نگاہوں میں آ گیا۔ اب کر کے جنگلات انسانی آبادی سے بہت دور واقع تھے، لیکن سفرینہ کی تیز رفتار نے اسے تھوڑی ہی دیر میں سکندر کے گھر کے سامنے اتار دیا۔ تو یہ مجھ سے چھپ کر یہاں مزہ کر رہا ہے، ذلیل انسان۔ سفرینہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ابھی تک بجلی کے روپ میں تھی اور اسے کمرے میں داخل ہونے پر کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ اس وقت سکینہ سکندر کی بائیں کروٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا دائیں ہاتھ سکندر کے بائیں ہاتھ سے ملا ہوا تھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا سکندر، سفرینہ انسانی شکل میں آ کر بڑبڑائی۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں محبت ملے یا تم مزید زندہ رہ سکو، تم اس لائق بھی نہیں کہ تمہیں نیند سے اٹھا کر موت کے گھاٹ اتار سکوں۔ تمہارا خدا تم پر رحم کرے بے وفا انسان۔ سفرینہ کی آنکھوں میں پانی کی چمک نظر آئی۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اس کا رخ سکندر کی جانب تھا۔ وہ زیر لب پڑ رہی تھی کہ اچانک اس کے لب رک گئے اور آنکھیں سکینہ کی طرف اٹھ گئیں۔ سفرینہ نے اپنا ہاتھ گرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سکینہ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیند میں سوئی سکینہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ سکینہ کے پیٹ کی جانب بڑھایا اور اسے پیٹ سے تھوڑا اوپر ہوا میں کھڑا کر لیا۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی، بند آنکھیں، چہرے پر مکاری اور شفافیت۔ وہ خوبصورت چڑیل ہونے کے باوجود بھی اس وقت کسی خونخوار لومڑی کی طرح لگ رہی تھی جس کا شکار سامنے ہی بے سود لیٹا تھا۔ 2 منٹ پڑھنے کے بعد سفرینہ نے آنکھیں کھول دی، لیکن سکینہ کا چہرہ ابھی بھی پرسکون تھا۔ سفرینہ کے پڑھنے کے بعد اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سفرینہ چلتی ہوئی دوبارہ سے دونوں کے پیروں کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ شادی مبارک بے وفا انسان، یہ کہہ کر سفرینہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ وہ، سکندر، سکینہ اور سب کچھ جلانے والی تھی، وہ سب ختم کرنے جا رہی تھی۔ سفرینہ کی بند آنکھوں سے بھی ایک آنسو چوری چوری باہر نکل آیا اور آنکھوں کے حلقوں کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی شادی پر اپنے آنسو کا تحفہ دیا اور پھر سفرینہ کے ہاتھ نیچے گرنے لگے۔ گرتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک نظر سکندر کے پرسکون چہرے کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی محبت کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ سیدھے گر جاتے، ایک جھٹکا سا سفرینہ کے جسم کو لگا اور سفرینہ جو پڑھ رہی تھی سب کچھ روک کر دور جا گری۔ سفرینہ گرتے ہی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلی نظر اس کے سامنے خالی بیڈ پر جا پڑی۔ سکندر اور سفرینہ بیڈ سے غائب ہو گئے تھے۔
سفرینہ سمجھ گئی کہ ان کا مددگار آن پہنچا ہے اور وہی سفرینہ کو دھکا دے کر انہیں لے گیا ہے۔ سکندر، سفرینہ چلائی۔ وہ جلدی سے بجلی بن کر آسمان کی جانب اڑی اور ہوا میں رک کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے کچھ وجود آگے کی طرف اڑتے نظر آئے جو آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ سفرینہ سمجھ گئی کہ یہی سکندر اور اس کے ساتھی ہیں۔ جالم سکندر اور سکینہ کو چھوڑ کر دور واقع ایک پہاڑی پر جا بیٹھا۔ اس وقت وہ اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیے باتیں کر رہا تھا۔ دیکھا آقا، میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے نا؟ جالم بولا۔ وہ سلمان کے تصور سے بات کر رہا تھا۔ آپ کا یہ غلام آپ کا حکم بجا لایا ہے آقا، جالم نے روحانسی لہجے میں کہا۔ ابھی جالم یہ باتیں کر رہا تھا کہ دور آسمان میں ایک بجلی زمین کی طرف اترتی نظر آئی اور بجلی کو دیکھ دیکھ کر جالم کو سفرینہ کا خیال آیا۔ نہیں، جالم سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پہاڑی سے ہی ہوا میں اڑان بھری۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حق زوجیت پورا کرنے کے بعد سکندر اور سکینہ پاک نہیں ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے وہ سفرینہ کی نظروں میں آ گئے اور اب سفرینہ اب تک پہنچ چکی ہے۔ چونکہ وہ سکندر اور سکینہ کو اگلی صبح تک کے لیے چھوڑ آیا تھا، اس لیے وہ گھر سے نکل کر بہت دور ایک پہاڑی پر جا بیٹھا۔ ویسے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے دوری مطلب نہیں رکھتی، وہ یہاں سے بھی سکندر اور سکینہ کو خوشبو کی مدد سے دیکھ سکتا ہے، لیکن ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ دونوں جالم کے بارے میں کچھ ایسا سوچیں۔ گھر کے صحن میں اترتے ہی وہ سیدھا کمرے میں گھس گیا، لیکن سامنے جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس چڑیل کے دونوں ہاتھ نیچے گر رہے تھے، جس کا مطلب وہ دوبارہ سے سب کچھ ختم کرنے جا رہی تھی۔ جالم کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس سے پہلے کہ سفرینہ کے ہاتھ نیچے گرتے اس نے مکار چڑیل کو زور سے دھکا دیا، جس سے سفرینہ دور جا کر گری۔ سفرینہ کے دھکا دینے کے بعد جالم نے بیڈ پر لیٹے سکندر اور سکینہ کا ہاتھ تھاما اور انہیں سوئی حالت میں لے کر اڑان بھری۔ سکندر اور سکینہ کے جسم کو زور سے جھٹکا لگا، وہ تو دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، لیکن یہ کیا؟ وہ اپنے بیڈ پر نہیں بلکہ آسمان کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ بھائی، سکینہ نے اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہوا میں تیز رفتاری کے ساتھ اڑنے پر ہوا ان دونوں کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کر لیں آپ دونوں، جالم نے اڑتے ہوئے کہا تو سکینہ نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ سکندر بھی اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے جالم کو کیا ہو گیا، وہ اب دونوں کو کیوں اڑا کر لے جا رہا ہے۔ ابھی سکندر اور سکینہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے جسم کو دوبارہ سے جھٹکا لگا۔ ایک ہی وقت میں ان دونوں کے ہاتھ جالم کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، اب وہ زمین کی جانب گرتے جا رہے تھے۔ جھٹکا کھانے کے بعد ان دونوں نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور بغیر کسی سہارے کے زمین کی طرف جا رہے تھے، جبکہ سکندر بھی اس کے ساتھ، مگر کچھ فاصلے پر نیچے گر رہا تھا۔ سکندر، سکینہ ہوا میں چلائی، اس کے کھلے بال بار بار اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ سکینہ، وہ چڑیل ہمارے پیچھے لگ گئی ہے اور اس نے جالم پر حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم جالم سے الگ ہو گئے ہیں، سکندر نے چلا کر کہا۔ سکینہ کو سکندر کی بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے لفظ حملہ سن لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ چڑیل ان کے پیچھے ہے۔ سکینہ نیچے گرتے ہوئے ہی گھبرائی۔ اس وقت وہ دونوں جنگلات کے اوپر گر رہے تھے، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو دور آسمان میں اسے ایک آگ سی لگی نظر آئی، لیکن وہاں کیا ہوا تھا یہ سکندر کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا مرنا طے ہو گیا تھا، کیونکہ جنگلات اور بغیر کسی سہارے کے نیچے گرنے کا مطلب موت تھا۔ سکندر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو مقدر کے حوالے کر چکا تھا، جبکہ سکینہ ابھی بھی ہوا میں چلائے جا رہی تھی۔ جالم کی کمر کے نیچے والے حصے پر آگ آ کر ٹکرائی تھی۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا اور شدید تھا کہ وہ سنبھل نہ سکا اور نتیجے میں سکندر اور سکینہ دونوں کے ہاتھ اس سے چھوٹ گئے۔ اب وہ قلبازیاں کھاتا ہوا آگے کی جانب گر رہا تھا۔ جالم نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن چوٹ لگنے کے باعث اس کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو چکا تھا اور اب وہ ہوا کے رحم و کرم پر نیچے گر رہا تھا۔ وہ چند فٹ ہی نیچے کی طرف گیا کہ کسی نے اسے آ کر پکڑ لیا۔ جالم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سفرینہ چڑیل اسے نظر آ گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں اتنی آسان موت دوں گی؟ سفرینہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ سفرینہ کی شکل تبدیل ہوتی جالم کے لب ہلنے لگے، لیکن سفرینہ نے ہلتے لب دیکھ لیے تھے۔ اس نے شکل بدلنے کے دوران ہی ایک ہاتھ جالم کے منہ پر رکھ دیا۔ اب تمہیں صرف موت ہی مجھ سے بچا سکتی ہے۔ سفرینہ جالم کو پکڑے آگے کی طرف جا رہی تھی اور جالم مفلوج سفرینہ کے بازوؤں میں پھنسا ہوا تھا۔ نہیں، میں سکندر کو اس بار نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اچانک اڑتے ہوئے سفرینہ بولی، جاؤ اپنے خدا کے پاس۔ سفرینہ نے جالم کی نظروں میں دیکھ کر غضبناک انداز میں بولی۔ اس کا ایک ہاتھ جالم کے منہ پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اسے کمر سے پکڑ چکا تھا۔ جیسے ہی سفرینہ نے پڑھنا بند کیا
اس کے کمر سے لپٹے ہاتھ سے آگ کی ایک لہر نکلی جس کا رخ سفرینہ نے جالم کے جسم کی طرف کر دیا تھا۔ جالم سفرینہ کی گرفت میں پھنسا بے بسی سے جل رہا تھا اور سفرینہ اسے آگ لگاتی ہوئی اڑتی جا رہی تھی۔ جلتے جالم کو لیے اچانک سفرینہ ہوا میں رکی اور دوبارہ سے پیچھے کی طرف اڑنے لگی۔ وہ دوبارہ سے وہیں جا رہی تھی جہاں اس نے تینوں پر حملہ کیا تھا۔ حصار والی جگہ پر پہنچ کر سفرینہ نے نیچے زمین کی جانب نگاہ کی، لیکن ایک تو زمین کافی فاصلے پر تھی اور دوسرا رات کا وقت تھا، اس لیے سفرینہ کو کچھ بھی واضح نظر نہیں آیا۔ جالم کا جسم سفرینہ کے بازوؤں میں پھنسا جل رہا تھا، لیکن سفرینہ کی لگائی آگ کا سفرینہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ سفرینہ کا ہاتھ اس کے منہ سے دور ہو جائے، لیکن سفرینہ کی لگائی چوٹ کی وجہ سے وہ خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن یہ اندھیرا رات کا نہیں بلکہ موت کا اندھیرا تھا۔ سفرینہ نے ایک نظر جلتے جالم پر ڈالی۔ آگ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا اور اب وہ مردہ اور جھلسا ہوا سفرینہ کے ہاتھ میں پھنسا ہوا تھا۔ سفرینہ کے منہ سے آواز نکلی اور جلتے جسم کو دور کر کے پھینک دیا۔ اب وہ زمین کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ سکندر اور سفرینہ کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ موت کو حقیقت سمجھ کر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سے ان کے جسم کسی نرم چیز سے ٹکرائے اور وہ نیچے گرتے چلے گئے، لیکن اب ان کے گرنے کی رفتار کافی کم تھی۔ تھوڑا نیچے گرنے کے بعد ان کے جسم دوبارہ سے اوپر کی طرف ابھر رہے تھے۔ وہ دونوں جنگلات میں واقع کسی جھیل میں گرے تھے۔ پہلے تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جیسے انہوں نے سانس لینے کے لیے منہ کھولے، پانی ان کے منہ کے رستے سے اندر جسم میں جانے لگا، تو جلدی سے ان دونوں نے اپنے منہ بند کیے۔ سب سے پہلے سکندر کا سر پانی سے باہر نکلا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا کہ اچانک اسے سکینہ کا خیال آیا۔